ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر میں اپنے میزبان شاہد مسرور رمضان اپیل 2021 احساس ٹیلی تھون ہم اپنے ناظرین جو کہ ARY USA ذوق USA اور ARY ڈیجیٹل UK کے ناظرین ہیں، ان کے ساتھ پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے سے موجود ہیں، اور ہم پاکستانی وقت کے مطابق رات 1 بجے تک اس ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ARY QTV کے ناظرین نے دنیا بھر میں، انہیں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور بہت ساری باتیں، بہت سارے ہم نے تذکرے یہاں پر کیے بیٹھ کر۔ مقصد صرف یہ تھا کہ خدمت انسانی کس طرح ممکن ہے اور ہم پر کس حد تک فرض ہے اور ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ انسان جو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کے اعمال کو ایک کسوٹی پر پرکھنے کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو بڑا ناز ہے نا اپنی اس مخلوق پر، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا، کہ فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، جو مخلوق میں نے بنائی ہے، اپنا نائب بنایا ہے، اس کو شعور کی دولت سے میں نے سرفراز کیا ہے، اس کو یادداشت دی ہے، اور اس یادداشت، اس شعور کی بنیاد پر انسان نے دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو، کیونکہ تخلیق سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کو مزید تعمیر کرنے کے بعد پہلے دریافت کرتا گیا انسان، اور اس کے بعد اس کی تعمیر کرتا چلا گیا۔ آج اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی برکت ہے کہ زمین سے اناج نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور اپنے نائب، اپنے خلیفہ انسان کو دیا ہے کہ جس زمین سے اناج نکلتا ہے، اس کو اس زمین پر کس طرح سے اس اناج کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہے، اس کو ہل چلانا ہے، اس کو وہاں بیج ڈالنا ہے، فصل کی آبیاری کرنا ہے۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے کہ کس فصل سے کتنا پھل یا کتنا اناج نکلے گا، لیکن طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے۔ اور پھر بھی یہ اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ یا تو فصل جو ہے وہ پھلتی پھولتی ہے، یا ذرا سا اگر بارش کا اس پہ اثر ہو گیا تو فصل تباہ اور ختم بھی ہو جاتی ہے۔ تو قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے، اقتدار اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس اقتدار، اختیار، قدرت کے ساتھ ساتھ جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب، اپنے خلیفہ انسان کو بخش دیا ہے، مگر ایک راستہ بنا کر دیا ہے۔ اس راستے کو بنا کے دیا زندگی آسان بنانے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو دین فطرت ہے، فطرت اس طرح کے پہلے اسباب پیدا ہوتے ہیں، پھر ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرنے کے بعد انسان کے اندر اس ضرورت کو ڈیولپ کرتا ہے، اور پھر ان اسباب جو کہ اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ غذا کی صورت میں ہوں، چاہے وہ آکسیجن، آج دیکھیں دنیا میں آکسیجن کی اہمیت لوگوں کو پتہ چلی نا، ہوا میں ہم آکسیجن حاصل کرتے ہیں، ہم نے کبھی اللہ کا شکر ادا کیا؟ کتنا کیا؟ آج دیکھیں اس کرونا وائرس نے بتایا کہ آکسیجن کی اہمیت کیا ہے۔ یہ جو ہم سانس لیتے ہیں، یہی تو زندگی ہے۔ ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کے لیے وہاں انسان آکسیجن کے معاملات میں تڑپ رہا ہے، اور ہم پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کی ضرورت کی چیزوں کو پہلے تخلیق فرما کے پیدا فرما دیا، پھر اس کی ضرورت کو پیدا کیا، اس کے اندر ضرورت کو ڈیولپ کیا۔ اناج پہلے زمین سے نکلا، انسان کو بھوک بعد میں لگی، ہوا، پانی، اور نہ جانے کتنی انسان، سب ضروریات انسان کی اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ اس زمین اور اس آسمان، اس کائنات کے اندر انسان کی تخلیق سے پہلے کائنات کو تخلیق کیا اور سب کچھ رکھ دیا، اور انسان سے کہا جاؤ، رزق کا وعدہ میرا ہے، اور جاؤ جا کر اس کو ڈھونڈو، تلاش کرو کہ میرا فضل کہاں کہاں موجود ہے، اس کو کیسے کیسے تم استعمال کر سکتے ہو، میں نے تمہیں شعور کی دولت سے سرفراز کیا۔ پھر فطرت اللہ نے تخلیق کی اور کہا فطرت کے مطابق جاؤ، اور جانے کے بعد میرا فضل تلاش کرو، اس کو اختیار کرو۔ جب انسان فطرت سے ہٹتا ہے تو نقصان اٹھاتا ہے۔ فطرت سے ہٹنے کا مطلب ہے کہ آپ ڈیزاسٹر کرتے ہیں، تباہی مچاتے ہیں، اپنے لیے بھی اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین آسان ہے، میں تمہیں ایک ایسا دین دے رہا ہوں، آسان ہو جائے گی تمہاری زندگی، اس پر عمل کرو، ایک راستہ ہے سیدھا، اس پہ چلو، بھٹکنا نہیں، بھٹکو گے تو دائیں بائیں تباہی ہے تمہارے لیے، اندھیرے ہیں تمہارے لیے، ایک راستہ سیدھا میں بتا رہا ہوں، اس پر چلو۔ ہم اگر اس راستے سے بھٹکتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں۔ انسانیت
یہ ایک چیپٹر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا انسانیت کا، انسان بنا کر، آدم کی اولاد کو انسان بنا کر انسانیت کا چیپٹر دیا، اور ہم اپنی زندگی میں اس انسانیت کے چیپٹر کو اٹھا کر سائڈ میں رکھ دیتے ہیں۔ اگر اس پہ عمل کریں، اس کو سمجھیں کہ انسانیت ہے کیا، انسان کو پیدا کیوں کیا گیا، اس کے عمل کو دنیا میں کسوٹی پر کیوں رکھا گیا، تو بات یہی سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، کہا کہ یہ جو حقوق العباد، میرا حق تو ادا کرو تم، لیکن حقوق العباد ضرور ادا کر کے دنیا میں سارے معاملات اپنے حل کر کے آنا۔ یہ جو حقوق العباد ہیں، انسان سے انسان کو جوڑ دیا نا۔ جب ہم کہتے ہیں نا جو برتن ہوتے ہیں تو وہ بھی کھڑکتے ہیں، انسان کو انسان سے جوڑا اور کھڑکنے سے منع کر دیا۔ فساد نہ ڈالو، فتنہ نہ پھیلاؤ، فساد نہ ڈالو، فتنہ نہ پھیلاؤ، اور تم میں بہترین وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اتنا واضح پیغام ہے۔ اب ذاتی طور پہ اپنی اپنی زندگیوں کو ہم دیکھیں کہ ہم کتنا فتنہ ڈالتے ہیں، کتنا فساد پیدا کرتے ہیں، نہیں کرتے، زیادہ نہیں کرتے، کم نہیں کرتے، تو کیا ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں جو فتنہ اور فساد پیدا کرتے ہیں؟ کیا ہم ان لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو فتنہ اور فساد پیدا کرتے ہیں؟ کیا ہم ان نظریات کو فالو کرتے ہیں جو فتنہ اور فساد پیدا کرتے ہیں؟ یا ہم ان نظریات کو فالو کرتے ہیں کہ جو دنیا میں امن پیدا کرنے کے لیے ہیں، انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے؟ پھر سب سے ہٹ کر میں، آپ، ہم دوسرے انسانوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں؟ ہم تو اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں کہ انسان تو انسان، جانور کی تکلیف جن سے نہیں دیکھی جاتی تھی، جن سے آ کر جانور اپنی تکلیف بیان فرما دیا کرتے تھے۔ جانور، میں نے فرمانے کا لفظ استعمال کیا جانوروں کے لیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جائے اور آپ سے ہم کلام ہو، وہ فرمائے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ تو وہاں تو جانور کا درجہ بھی بڑا ہو جاتا تھا میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ تو ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہیں، کہیں کم، کہیں زیادہ، کبھی ہم کچھ چیزوں سے صرف نظر کر جاتے ہیں، کچھ معاملات میں ہم جو ہے، ہاں اس رمضان المبارک میں ہم راستے پہ آ جاتے ہیں۔ تو ہم یہ دعا کیوں نہیں مانگتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما؟ ہم حج پر جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، ہم مبارک راتوں میں جا کر عبادت کرتے ہیں، تو یہ دعا کیوں نہیں مانگتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پر چلا، ہمیں صالح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما؟ یہ دعا اگر ہم دل سے مانگ لیں گے نا، ہمارا کچھ نہیں جائے گا۔ وہ کام جو کرتے ہوئے ابھی ہم خسارے کا جو ہمیں سودا لگتا ہے، ہم سوچتے ہیں کچھ ہم گنوا بیٹھیں گے اگر ہم کوئی نیکی کے کچھ راستے ایسے ہیں، ہمیں لگتا ہے پابندیاں ہیں، کچھ لوگوں کے ذہن میں ایسی بات ہوتی ہے، لیکن یہ سب آسان ہو جائے گا جب ہماری یہ دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ دین آسان ہے اور فطرت کے مطابق زندگی گزارنا سب سے زیادہ آسان ہے، اور فطرت کے مطابق زندگی گزارنا ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ تو فطرت یہ کہتی ہے کہ انسان انسان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فطرت یہ کہتی ہے کہ انسان جب انسان کو مشکل میں دیکھتا ہے تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے، کسی کو روتا دیکھتا ہے تو اپنی آنکھ میں آنسو آتے ہیں، کسی کو خوش دیکھتا ہے تو تھوڑی سی طبیعت میں یا زیادہ طبیعت میں وہ جو حشاش بشاش ہونا کہتے ہیں نا، تازگی آ جاتی ہے کسی کو آپ خوش دیکھتے ہیں تو۔ ہاں، فطرت کے خلاف یہ کہ کسی کو خوش دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ غیر فطری اعمال جو بھی ہیں وہ انسان کو نقصان دیتے ہیں، نفاق پیدا کرتے ہیں، فتنہ پیدا کرتے ہیں، فساد ڈالتے ہیں۔ تو ہمیں انسان جب انسان سے جڑا ہے، انسان کی تکلیف کو سمجھتا ہے، تو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ جائیں گے۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، بڑی اس میں لاجک ہے۔ ہم دنیا میں آئے تو اللہ نے ہمیں دیا، ہم میں سے کسی نے پہلے خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ میں نے بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونا ہے، میں نے ایک بہت امیر آدمی کے گھر میں پیدا ہونا ہے، مجھے ایک مزدور کے گھر میں پیدا کر دیجئے، مجھے ایک بہت بڑے عالم دین کے گھر میں پیدا کر۔ اللہ نے جس کو جہاں چاہا پیدا کیا، کہ دنیا میں
معاملات میں توازن رہے، انسان مل کر زندگی گزارے، مل کر ایک سوسائٹی کو تشکیل دے، اس سوسائٹی کو تشکیل دے جس میں انسان کا احترام کرے، انسان کی زندگی کا احترام کرے، انسان اپنے اللہ نے جو اس کو نعمتیں بخشی ہیں ان نعمتوں کو شکرانے کے طور پر آپس میں تقسیم کر کے ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کرے۔ یہ ہے احساس کا مقصد جس کے تحت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو تنہا نہ چھوڑیے جو لوگ آج مشکل میں ہیں، ان لوگوں کے لیے ہمیں آپ کو کچھ کرنا ہے۔ ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، ہمارا یہ وقت، ہماری یہ گزارشات اپنے لیے نہیں ہیں، اس انسانیت کے اس حصے کے لیے ہیں کہ جن کو آج ضرورت ہے۔ آپ بڑھ کر آگے آئیے، آپ کے سامنے ڈیٹیلز موجود ہیں، ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں، اور آپ آگے آنے کے بعد اپنے بھائیوں کی، چاہے وہ دنیا میں کہیں پر بھی موجود ہیں، مدد کرنے کے لیے اپنا حصہ ضرور ڈالیے۔ یہ پیغام آپ تک، یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم نیکی کا پیغام آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور وہ جو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، تھوڑا ٹائم میں لے رہا ہوں معذرت کے ساتھ اپنے مہمانوں کی، کہ ضرورت اللہ تعالیٰ پیدا کرنے سے پہلے اس کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ تو نیکی کا اجر دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو معاملات جو ہے وہ سیٹل کر کے دے دیتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب دیا، اور پھر آپ کے سامنے وہ مثالیں بھی رکھ دیں کہ لوگوں کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت سے زیادہ مال و اسباب آپ کو دے دیا، نیکی کرنے کے مواقع بھی آپ کو دے دیے۔ اب آگے بڑھیے اور نیکی کیجیے، اور اگر آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو آپ دے دیں گے، لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے یہ مال جو میرے پاس آیا اگر ختم ہو گیا تو دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بڑھانے کا آگے حکم کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو پھر آپ اپنے طور پہ اگر کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو وہ بھی غیر فطری ہے۔ محترم، ہمارے ساتھ جو ہمارے معزز ترین مہمان تشریف فرمائے، کیونکہ ARYQ TV کے ہمارے ناظرین نے ہمیں ابھی بھی جوائن کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ میں ایک دفعہ پھر تعارف کے ساتھ اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں۔ میرے ساتھ تشریف فرما میرے بائیں جانب ہمارے استاد محترم ہیں، بہت سارے شاگرد ان کے، اور معاشرے میں اس نسبت سے وہ لوگ جو نسلوں کو تیار کرنے کے لیے اپنا علم ان تک منتقل کرتے ہیں، ان کا احترام، ان کی حیثیت۔ تو ہمارے ساتھ تشریف فرما مفتی ہیں، طبیب ہیں، عالم دین ہیں، محترم نواب نفیس قدوسی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب کے ساتھ میرے دائیں جانب میرے بہت ہی محترم دوست تشریف فرما ہیں۔ آپ بھی تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، بہت اچھے براڈ کاسٹر ہیں، اس کے ساتھ بہت خوبصورت شاعر بھی ہیں آپ، اور ایک میں نے تدریس کا حوالہ دیا تو ایک بڑے سرکاری کالج میں تعلیمی ادارے میں پرنسپل کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ محترم پروفیسر عزیر احمد مدنی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ اور ایک اور شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ ہم نے گزشتہ جو 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن تھی اس میں ان سے بڑے خوبصورت کلام سنے ہیں۔ یہ عالمی شہرت یافتہ بہت خوبصورت کلام پڑھنے والے ثنا خواں ہیں، اور ہمیں انہوں نے ابھی جو کلام سنائے ہیں ان کلام کے ذریعے اس محفل کو بھی رونق بخشی ہے، اور ہمارے اپنے وجود میں بھی انہوں نے روشنی اور نور بھر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں معروف ثنا خواں عمران علی صاحب۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی۔ میں سر عمران صاحب سے ایک دفعہ پھر درخواست کرنا چاہتا ہوں، اتنی تعریف کی تو کلام تو آپ کو سنانا ہے، انشاءاللہ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، کیا بات ہے! آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، حشر میں خود
عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کے لحد میں میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کے، بہت خوبصورت اسناد کا شعر، آپ پڑھ بھی کہ بہت مجھ کو بس اپنے غلاموں میں ہی رکھنا آقا، مجھ کو بس اپنے غلاموں میں ہی رکھنا آقا، یہ سند لے کہ میں دنیا سے گزر جاؤں گا، یہ سند لے کہ میں دنیا سے گزر جاؤں گا، آپ نے گر نہ نوازا تو کدھر جاؤں گا، اور میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں، میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے عمران صاحب، کیا بات ہے عمران صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام، اور آپ نے پڑھا بھی بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ۔ سر محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، طہارت ایک سبجیکٹ ہے، دین میں بڑی اہمیت اس کی بیان کی گئی ہے، اور
انسان کو اگر دیکھا جائے تو جانور پر فضیلت بھی اس لیے ہے، نصف ایمان قرار دیا گیا صفائی کو، اور ہم بورڈ تو لگا دیتے ہیں ہر جگہ، آپ دیکھیں بڑی جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے، ہوٹل پہ جائیں گے سب سے زیادہ گندگی پہ لکھا ہوگا صفائی، نصف ایمان ہے۔ تو پہلے تو یہ بتائیے کہ طہارت جو ہے اس کی جو اہمیت ہے، دوسرا یہ کہ ہم قولی زیادہ ہیں عملی کم ہیں، میں نے اس میں لفظ مسلمان استعمال نہیں کیا، انسانیت کے اعتبار سے ہم بات کریں، ارشاد فرمائیے گا۔ سب سے پہلے دو چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گا، آپ کی محنت جو ہے یہ تیسرے گھنٹے کی وہ پوری ہو، اور وہ یہ ہے کہ قدرت کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، قانون قدرت ہے، قانون فطرت ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے محتاج، منطق کا اصول ہے محتاج، دوسرا ہوتا ہے محتاج الیہ، محتاج الیہ، تو پہلے محتاج الیہ آتا ہے اور پھر محتاج آتا ہے۔ واہ، تو اس کائنات کے اندر محتاج الیہ تمام وہ اشیاء، تمام وہ چیزیں، تمام وہ سہولتیں جو فطری تقاضوں پر ہیں، ان سب کو پہلے قدرت نے پیش کر دیا، اور اس کے بعد پھر کیا آیا، اس کا محتاج آیا۔ محتاج ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات، تمام حضرات ہم جو یہ بیٹھے ہوئے اس وقت اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، یہ ڈونیشن کے اوپر، تو وہ یاد رکھیں کہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کا وقت ہے، کیونکہ ابھی آپ دو دشمنوں میں سے ایک دشمن تو آپ کا ختم ہو گیا۔ وہ دشمن کون ہے؟ وہ ہے شیطان، اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جکڑ دیا۔ اب ایک دشمن آپ کا کون سا ہے؟ نفس۔ اگر اس نفس کو اب 1 to 1 ہمارا مقابلہ ہے، 1 to 1، واہ، اگر ہم اس نفس کو شکست دے دیں، اس نفس کو شکست دے دیں ہم، تو پھر ہم کیا ہوں گے؟ ہم باقاعدہ انسانیت اس پر غالب آ جائے گی، نفس ٹو نفس ہے، اور پھر شکست کس کو ہوگی؟ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو مارا۔ سر آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا اعلان کرنا چاہ رہا ہوں میں، جی پھر وہ طہارت کہیں بیچ میں رہ گیا۔ نہیں، بالکل کروں جی گا۔ ناظرین کرام، ابھی امریکہ سے، ہمیں یو ایس اے سے مس بینا نے 100 افراد کی افطاری کی ڈونیشن دی ہے، $210 دیے ہیں، لیکن اعلان کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اور اپنی فیملی کی خوشحالی کی دعا کی درخواست کی، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ مس بینا کی فیملی کے لیے، ان کے لیے خوشحالی کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین، جس ہماری دینی بہن نے امداد کے طور پر افطاری کے لیے تمام حضرات اس کا 100 آدمی کی اس کا افطاری کے لیے اعلان فرمایا اور رقم دی، بار الہ ان کی دامیں درمیں قدمیں بزمیں سخن معاونت فرما، اور ان کو رزق حلال طاہر و طیب وافر مقدار میں عطا فرما، ان کے گھر کے ہر فرد کو آسمانی زمینی آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، آفت ناگہانی سے، اور اس کا کرونا جیسی آفت سے محفوظ و معمون فرمائے، اور ان کے ذوق اور شوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور کہہ لیجیے کہ ترقی عطا فرمائے، اور اسی پر قائم و دائم فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ وصحبہ والبیت ذریاتہ وازواجہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔ طہارت سے متعلق ابھی آپ سر جی ہاں، صفائی نصف ایمان ہے، نصف ایمان۔ جی ہاں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کی شرط ہے۔ شرط ہے، اوہ ہو۔ الطہور نصف الایمان، جیسے بھی آپ نے فرمایا، تو طہارت جو ہے نصف ایمان ہے، کوئی عبادت جو ہے وہ طہارت کے بغیر ہے ہی نہیں۔ اب اسلام نے اس کا جو سب سے بڑا وہ دیا ہے کہ آپ کو طہارت جو ہے اتنا بڑا کہہ دیا کہ یہ آدھا ایمان ہے آپ کا، اس کے بغیر تو آپ ہل جل نہیں سکتے، بغیر طہارت کے کسی بھی دینی فریضے کو مکمل نہیں کر سکتے۔ کوئی عبادت، نہ اس میں روزہ ہے، نہ اس میں حج ہے، نہ اس میں نماز ہے، نہ اس میں اور کہہ لیجیے امور دینیاں ہیں جس کے اندر طہارت۔ تو طہارت جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے جس سے انسان میں ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے۔
سر طہارت کے بغیر تدفین نہیں ہے، جی تدفین نہیں ہے طہارت کے بغیر. بالکل. یعنی اب اندازہ لگائے نا اس کا اسلام کا تو پورا ایک پروسیس ہے نا کہ آپ کو باقاعدہ وضو سے لے کر اور مر گئے آپ تو بھی تمام چیزیں کر کے آپ کو دفنایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے جائے تو وہ پاک اور صاف جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اس طہارت کو فوقیت عطا فرمائی ہے، کیونکہ عبادتیں اسی سے ہوتی ہیں. تمام لوگوں کو تمام کہہ لیجیے کہ ہر قسم کی عبادت کے لیے اس کو ہی تیار رہنے کا حکم دیا ہے. یہ نصف الایمان ہے. لہٰذا اب معاشرے کی صفائی اور سب سے بڑی صفائی قلب کی ہے. قلب کی بلا شبہ. پہلے باطن ظاہر اور باطن. تو ہمارا کہہ لیجیے ظاہر بھی صاف ہو، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں ظاہر صاف ہو، تمام کپڑے پاک ہو، زمین پاک ہو، جگہ پاک ہو، اور اس کے اندر ہم وضو کر کے باقاعدہ آ رہے ہیں. لیکن دل میں جو صفائی ہے وہ صفائی ہمیں معراج تک پہنچا دیتی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. وہ معراج ہے، انسانیت کی معراج دل کی صفائی ہے. لہٰذا انسان کو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے اور طہارت کو دل سے لگا. یہ نیچر ہے، فطرت ہے کہ انسان جیسے ہی پیدا ہوتا ہے اس کو باقاعدہ اس بچے کو منٹوں کے بچے کو نہلا کے پاک اور صاف اور طاہر اور طیب کر کے بچہ نکھر جاتا ہے. طیب کر کے پھر اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. تب اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں میں دین فطرت میں پیدا ہوا لیکن میں دین اسلام کا نام ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج سارے، اور یہ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تمام لوگوں کو صرف گزارش کروں گا کہ یہ جو کورونا کی وہ ہے اس میں اللہ کی بڑائی بولیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر باقاعدہ اکتفا کر لیں، تکیہ کر لیں. انشاءاللہ یہ جو آفت ہے اللہ نے چاہا تو ضرور ضرور کہہ لیجیے فائدہ پہنچائے گی اور ختم ہو جائے گی. میں دعا کرتا ہوں پاکستان سے اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ فرمائے، تمام دنیا سے اس کا خاتمہ فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا پروفیسر صاحب، اب بات یہ ہے کہ ہمارے معمولات اگر ہم ان کی طرف چلے جائیں، یہ جو صفائی کی بات ہو رہی ہے تو بینگا مسلم سوسائٹی ہمارا جو ظاہر ہے وہ لوگوں کو کچھ الگ نظر آنا چاہیے دنیا سے کہ پتہ چلے کہ یہاں مسلمان لوگ رہتے ہیں. ہم مسجد کی واقعی بہت صفائی کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. جمعے کے دن یا نماز کے وقت جاتے ہوئے ہم اہتمام کرتے ہیں. حکم بھی ہے جمعے کی نماز کی تو اور حکم ہے. تو ہمارے یہاں آپ دیکھیں، آپ ہر جگہ میں پھر اسی بات پہ آ جاؤں گا. آپ یہ کہیں گے کہ یار آج حکومت کی بڑی تعریف کر رہے ہیں، لیکن جو اچھے کام ہے کرنا چاہیے. ہر جگہ کوڑے دان رکھے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ گلیوں میں رکھے ہیں نا سر، وافر مقدار میں رکھے ہیں، اور ڈیلی وہ کوڑا اٹھا کے لے کے جایا جاتا ہے. لیکن شہر میں کوڑا بہت ہے. ہم جو ہے وہ جہاں چاہتے ہیں پانی کی پیک تھوک دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں کاغذ پھینک دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں پلاسٹک کی پولیتھین کی تھیلیاں پھینک دیتے ہیں، جس نے زمین کو اور اس کی سطح کو تباہ کر دیا. ابھی ہم نے ارتھ ڈے منایا تو ارتھ کے ساتھ ہم کر کیا رہے ہیں؟ نہ جانے کتنی مرتبہ قانونی طور پر پابندیاں لگائی گئیں کہ یہ آپ پولیتھین استعمال نہ کریں، لیکن ہم استعمال کرتے ہیں. ہم ڈسٹ بن میں جس پہ لکھا ہوتا ہے بڑا بڑا یوز می، اس کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ہم سڑکوں پہ گند کیوں پھینکتے ہیں؟ ہم گاڑی کا شیشہ کھول کے دروازہ کھول کے تھوک دیتے ہیں اور چیزیں پھینک دیتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایک چیز ہوتی ہے اون کرنا. آپ اون کریں، آپ جہاں رہتے ہیں آپ اپنے گھر کی بات نہیں کریں، آپ پورے شہر کو اون کریں، آپ پورے معاشرے کو اون کریں. جب آپ اون کریں گے نا، آپ یہ سمجھیں کہ میں اس شہر میں رہتا ہوں تو یہی میرا چہرہ ہے. اس شہر میں جو آئیں گے لوگ وہ دیکھ کے یہ کہیں گے کہ یار شہر کے لوگ کتنے صاف ستھرے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ڈسٹ بن، تو ہم ڈسٹ بن کو بہت صاف رکھتے ہیں اور ہم جو ہے ڈسٹ بن کے باہر سارا کچرا پھینک دیتے ہیں. بات ساری ہے کہ یہ طہارت کا معاملہ تو یہ ہے کہ طہارت نہیں ہوتی تو وہ تمام چیزیں جو آپ کی حلال چیزیں وہ بھی خرابی کی طرف جانے لگتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں. آپ محفوظ کیوں کرتے ہیں؟ محفوظ اس لیے کرتے ہیں کہ ان میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو، اس میں ذرا سا بھی کوئی گندگی کا ذرا سا بھی اس میں ذرہ بھی چلا جاتا ہے وہ چیز خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو معاملہ سارا یہ ہے کہ طہارت کو، پاکیزگی کو، صفائی کو نصف ایمان کہا گیا، بلکہ شرط ایمان کہا گیا. مفتی صاحب نے جس فرمایا تو اگر شرط ایمان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر شرط پوری نہیں ہو رہی ہے، پھر آپ کا ایمان ہی جو ہے
وہ مکمل نہیں ہو رہا. ہمارا مسئلہ وہی جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم اون نہیں کرتے. ہم اپنے گھر سے جی وہ باندھا ہم نے اور اٹھا کے باہر پھینک دیا اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا گھر. جی اگر فلیٹ میں رہتے تو گلی سے باہر پھینک دیا. جی آپ یہ سمجھ گئے نا کہ وہ گلی بھی آپ کی ہے, آپ یہ سمجھیے اس کے بعد جو سڑک آتی ہے وہ بھی آپ کی ہے. اب جو ہمارا پروگرام چونکہ بیرون ممالک بھی وہاں بھی دکھایا جا رہا ہے, ہمارے وہی بھائی جو پاکستان میں یہ حرکت کر جاتے ہیں کہ انہوں نے کچرا وہاں پر وہ کچھ نہیں کر سکتے جی, وہاں یہ نہیں کریں گے اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ وہاں قانون جو ہے انہیں روک دے گا. ہر جگہ پھر بھی نہیں, لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ دنیا کے بعض ممالک میں فائن ہے. اگر آپ نے سڑک پہ چلتے ہوئے تھوک دیا, آپ نے کاغذ پھینک دیا تو فائن ہے. فائن سے بچنے کے لیے تو ہم قانون پہ عمل کر لیتے ہیں, لیکن اخلاقیات کہاں گئی؟ جہاں صرف اخلاقی ذمہ داری عائد ہو رہی ہے وہاں اگر اخلاقی جو ہے وہ مظاہرہ نہ کریں اپنے اخلاقی بلندی کا تو پھر کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں ہمارا مذہب تو سراسر اخلاقیات تو ہے. معلم اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معلم اخلاق بنا کر بھیجا. تو اخلاقیات میں تمام چیزیں شامل ہیں نا, کہ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اگر وہ کچرا پھینک دیا ہے, اس کچرے سے تعفن پھیلتا ہے, اس سے بیماری پھیلتی ہے, آپ لازم ہے کہ آپ تک نہیں پہنچے گی, آپ تک بھی پہنچے گی, آپ تک بھی آئے گی, بیماری پہنچتی ہے, آپ تک آتی ہے. آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ آپ جو کچرا پھینک رہے ہیں یہ کچرا آپ کے لیے کہیں نہ کہیں پلٹ کر آئے گا. یہ تو یہی معاملہ ہے کہ جو آپ کریں گے وہ آپ کو اس کا بدلہ ملے گا. مکافات عمل تو موجود ہے. 12,000 میٹرک ٹن پر ڈے کچرا پورے کراچی شہر کا ہوتا ہے, بے شک, جس کو 4,000 میٹرک ٹن اٹھانے کی طاقت رکھتی ہے بلدیہ, 8,000 نہیں رکھتی ہے, اس کے وسائل نہیں ہیں. پرابلم ہے تو ہم کو بڑھ کر حصہ لینا ہے نا. ہم اگر وہ تمام چیزیں ڈالنے پر اصل میں یہ جو سالڈ ویسٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے نا, یہ اسی 12,000 میں جو کیپیسٹی بلدیہ کی نہیں ہے اس کو ریکور کرنے کے لیے بنایا گیا. صحیح ہے. اچھا, بلدیہ جو ہے وہ کچرا کنڈیوں سے اٹھاتا ہے کچرا, اور یہ جو سالڈ ویسٹ ہے انہوں نے وہ رکھے ہیں کوڑے دان رکھے ہیں. ان کی گاڑیاں جو ہیں ان گاڑیوں کی جو ٹیکنیکل جو کیپیسٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کچرے کے ڈبے کو اٹھاتی ہیں اور کچرا ڈال کے واپس رکھ دیتی ہیں. سڑک پر کوڑے دان میں وہ کچرا کنڈی پڑا ہوا کچرا یہ نہیں اٹھا سکتی. اب ہمیں شعور ہونا چاہیے نا, تو ہم اصل میں آدھے اعداد و شمار بتا دیتے ہیں, آدھے ہمیں پتہ نہیں ہے. بلدیہ کچرا کنڈیوں سے اٹھاتی ہے اور باقی کچرا یہ سالڈ ویسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اٹھا رہا ہے. مگر وہ کچرا کون اٹھائے گا جو نہ کچرا کنڈی میں ڈالا گیا ہے, نہ اس ڈسٹ بن میں ڈالا گیا وہ جو رکھ دیا گیا ہے, بلکہ ہم چلتے چلتے آپ دیکھیے سڑکوں کے کناروں پہ کچرا ہے. آپ دیکھیں جو وہ نہیں گرین بیلٹس بنائی ہیں ان پہ کچرا ہے. آپ گلیوں میں جائیے کچرا ہے. آپ زمین کھود کے دیکھیں تو پولیتھین کی تھیلیاں نکلنا شروع ہو گئی, گٹر لائنیں بلاک ہو گئی ہیں, ان میں کچرا ہے. اور ہم وہی کہہ دیتے ہیں نا کہ ہے سر کچرا اٹھانے کی جو ہے وہ صلاحیت ہے, لیکن جو کچرا بکھرا ہوا ہے 5 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد ابھی گاڑی گزری آپ دیکھیں سڑک پہ پھر کچرا ہے. دیکھیے جہاں تک تعلق اس کے اندر میں جو بتا رہا ہوں, میرے پاس تو عوام کی ذمہ داری ہے کہ اس کچرے کو کس طریقے سے ڈالے گا, کہاں ڈالے بلا شبہ. جی نمبر 1 یہ ہے, اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, حکومت سے نہیں آئے گی بلا شبہ. اور کہہ لیجیے کوئی آئے گا نہیں کہ تو ادھر ڈالو ادھر ڈالو. سینس ہونا چاہیے. اس پولوشن سے کتنا پولوشن پھیلتا ہے یہ بھی ان کو نہیں پتا ہے کہ آج ہر دوسرا تیسرا آدمی شوگر پیشنٹ ہے. میں نے پوچھا ڈاکٹر سے, یار پولوشن سب سے بڑی چیز ہے, اس میں فیکٹر ہے, سب سے بڑا فیکٹر ہے. تو اب یہ جو بیماریاں پھیلتی ہیں, چھوٹے بچے نکل رہے ہیں اس کی بیماریاں پھیل رہی ہیں, لوگ کھڑے ہوئے سڑکوں پہ سے گزر رہے ہیں, گاڑیاں رک رہی ہیں, یہ جا رہا ہے یہ کہاں جائے گا؟ یہ جو بیماریاں بے تحاشا پھیلتی ہیں یہ تمام چیزیں ہیں نا. لہذا اگر ہم ذمہ داری کے ساتھ اپنے یہاں کے کچرے کو ذمہ داری کے ساتھ ٹھیک جگہ پہ ڈال دیں تو اس سے بہتر کیا کام ہوگا صاحب. یہ باقاعدہ بقرہ عید آتی ہے, ان لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اپنی یہ جو آپ دیکھیں
घंटों में सफाई होती, बकरा ईद आती है, लेकिन उस लोग उसके बावजूद नहीं, सुनिए तो मैंने देखा है ना, मैंने खड़े होकर गली में बोला है ना कि यार सामने से गाड़ी गुजरेगी, ये गली से निकाल के कोने पर रख दो, कोने पे रख दो। अब वो क्या कर रहा है, एक खड्डा खुदा हुआ है उसमें डाल के चला गया। सर इसमें भी एक मसला है, मैं आपसे अर्ज करूं, एक गली में जो आप जानवर की वो जो अलाइशें हैं वो डाल देते हैं, वो तो उठा के वो ले जाएंगे। एक गली में अगर 20 मकान आते हैं तो 20 घरों के सामने 20 गली में खून बहाया जाता है, उस गंदगी को तो वो आकर साफ नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है, ना उसको धोया जाता है। जी बिल्कुल है। ये तो शऊर होना चाहिए कि जितना बीमारियां उससे फैल रही हैं, आपने तो गंदगी कर दी, लोगों से चला नहीं जा रहा है। हम चाहते हैं कि जी खून बिखरा हुआ लोग देखें क्या हमने, अरे ये इसलिए थोड़ी, हम जहाँ अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दे रहे हैं अल्लाह की खुश नूदी के लिए, वहीं अल्लाह ताला का फरमान भी तो है कुछ, हम उस पर तवज्जो नहीं देते भाई। आप जी 4 घंटे 3 घंटे बाद खून सड़ता है और बहुत कदर बदबू होती है कि आप फुजले में होगी, फिर भी नहीं होता है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है गली के अंदर कि उन्होंने कुर्बानी किया, गटर करीब है वहाँ, उसके बाद जब हो गया वहाँ से सब हट गया। भाई एक आदमी कर दे, सफाई की है, एक आदमी कर दे, वहीं आगे दूसरा कर डलवा देते हैं। जो लोग जो सेंस की बात है ना, सिविक सेंस की तो बात हम है, उसी शऊर की तो बात करें। हमारा मकसद किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है, शऊर पैदा करना है, शऊर पैदा करना है। असल में वो जो कहा गया ना कि अफराद के हाथों में अक़वाम की, हाँ, हर फर्द है मिल्लत, हर फर्द मिल्लत के मुक़द्दर के सितारा। हम कहते हैं जी वो कर ले मैं ना करूं, दूसरे हम दूसरे की तरफ वही जो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि जी हम उंगली उठा देते हैं, जी वो कर ले हम नहीं करेंगे। जब हमारा अमल का वक्त आता है तो हम ज़ीरो हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि जी ठीक है हो जाएगा। जब हमारी गलियों में जब बकरीद के हवाले से बात हो रही है, मैं तो रमज़ान के बाद फिर बकरीद का मौका आएगा, तो ये दुरुस्त है कि अभी बल्दिया की गाड़ी गुजरी है, अभी हमने फेंक दिया। भाई वहाँ अगर खून जमा है तो चूना, आपने इतना पैसा उस पर खर्च किया है तो चूना मिलता है, आप उसे उठवाएं, सिमटवाएं, और उसके बाद चूना वहाँ 10 लोगों ने जानवर ज़िबा किया है और लाखों रुपए का खर्चा हुआ है, तो किसी भी स्वीपर को 1000 रुपए दे के पूरी गली धुलवा दीजिए, सफाई हो सकती है, धुलवा दीजिए। आप वो नहीं करेंगे, ये आप ये समझे ना कि ये गली जो है मेरे घर की तरह है भाई। जब तक आप ये नहीं नजर नहीं आएगा, लोगों को पता कैसे चलेगा कि जानवर काटा है, जितना खून उतना बड़ा जानवर। फिर आप उसके बाद भुगतते रहिए। बात वही है, तमाम चीजें सड़ रही हैं आलाश हमारे। अच्छा देखिए, अच्छा वो ऐलान होता है प्रोफेसर साहब कि आप एक जगह जमा करें ताकि उसको उठाने में आसानी हो। बिल्कुल वो उतनी दूर चंद कदम पर चलना वो करते हैं, इधर उधर देखते हैं खड्डा यहाँ इसमें डाल दो, इसमें डाल दो। अब वो कैसे आएगा भाई, वो उसने तो वहाँ की उठा ली और चला गया। वो दूसरे दिन जो सड़ेगा लोगों को बाकायदा किस कदर तकलीफ होगी, किस कदर वो होगा। तो ये पोल्यूशन से बाज रहे आदमी, अपनी जिम्मेदारी समझे कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, बंदा बशर की हैसियत से, मुसलमान होने की हैसियत से मुझे मेरा दीन सिखा रहा है कि तेरा जिम्मेदारी है हमारी, सफाई है। मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं अपने ईमान को सही कर रहा हूँ निस्फ को, या निस्फ को ज़ाया कर रहा हूँ। अच्छा मैं आपसे एक बात कहना भाई, इस कचरा भी शायद सब काम आता है, ये इंसान का वो तो आता है, वो रिसाइकिल अब हो भी रहा है, अब तो उन्होंने कहा भी है। इस तरह मैं आपसे ये करना चाह रहा था, देखिए हर आदमी का अपना एक मनसब है। आप एक इदारे में हज़ारों तालिब इल्मों को तरबियत देने के लिए बैठे हैं, मैंने तालीम की बात नहीं की है, तालीम तो वो हासिल करने आ रहे हैं। ये जो एथिक्स हैं उसके लिए ख़ास तौर पे क्या अरेंजमेंट नहीं हो सकता कि तलबा को हफ्ते में कम से कम एक क्लास जो है वो अखलाकियात पर दी जाए और उनको एक फ़ाल और बेहतरीन मुसलमान और शहरी बनाने के लिए उन पर काम किया जाए? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। हम शायद अपने तौर पर कर रहे हैं, लेकिन शायद हम इसे शेड्यूल नहीं कर रहे हैं, शायद हमको बाकायदा तौर से शेड्यूल करें। नेशनल कराक्रम कमेटी वो जो सिलेबस मुतय्यन करती है, उस सिलेबस में इसका कोई गुंजाइश नहीं। नहीं सर, वैसे हो सकता है। अब हम अपने तौर पे समझाएं तो बच्चा तो बेचारा वैसे ही कह रहा है मेरे पास जो मेरा सब्जेक्ट है इसको पढ़ाओ, और उसके बाद मुझे अखलाकियात दे रहा। लेकिन आपकी राय बहुत बेहतरीन है, ये क्या करना चाहिए, यहीं पर ही नहीं ख़त्म कर देना चाहिए। ये बाकायदा सिलेबस मुतय्यन करने वाले इदारे को चाहिए कि वो एक सब्जेक्ट ज़रूर रखे अखलाकियात का। नहीं सर, सब्जेक्ट के अलावा आपकी हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं। देखें, अखलाकियात अगर नहीं है ना तो आपकी हर जितनी भी आपकी तमाम तर जो आपकी सलाहियतें, जो आप जो कमाल दिखा रहे हैं, वो सारा कमाल आपका बर्बाद हो जाता है अगर अखलाकियात। लोग जाते हैं CSS की क्लासेस अटेंड करने के लिए जाते हैं फला, तो लोग
دیکھیں وہاں پر بھی اخلاقیات کیا، وہاں مینجمنٹ سکھائی جاتی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں، ہم کہتے ہیں کھیل ڈسپلن سکھاتے ہیں، تو کیا ہم اسٹوڈنٹس کے لیے ہفتے میں ایک پیریڈ ایسا نہیں رکھ سکتے؟ اس کے لیے سلیبس ہونا ضروری نہیں ہے، ادارے میں ایک پیریڈ ایسا ہو جہاں آپ 4 کلاسز جو ہیں وہ 4 کلاسز کو ایک جگہ جمع کر لیں. مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، محترم پروفیسر عزیر احمد مدنی صاحب، محترم عمران علی صاحب. ناظرین کرام، ہم نے جو گفتگو کی اس گفتگو کا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ضرور ہے کہ معاشرے میں صفائی ہو. ہمارے یہاں اخلاقیات جو ہے وہ ظاہری طور پر نظر آنا چاہیے کہ ہم کتنے بااخلاق، کتنے صفائی پسند اور کتنے ڈسپلن لوگ ہیں. ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے، لیکن جیسے کہ پروفیسر صاحب اور محترم مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ ذمہ داری دوسرے پر ڈال دیتا ہے، یا ہم حکومتوں پہ ڈال دیتے ہیں یا پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ نہیں کر رہے ہیں تو میں اکیلا کیا کروں گا. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہمیں انفرادی طور پر اپنی اصلاح کرنی ہے. اصلاح کا سلسلہ شروع ہی اپنی ذات سے ہوتا ہے. جب میں ذاتی طور پر اور میرے ساتھ پھر میری فیملی میں جو لوگ ہیں، میرے بعد میں ان کی اصلاح کروں اور ان سے کہوں کہ اپنا کام کرتے رہو، اور ہم شروع کریں گے تو ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم دوسروں سے بھی کہہ سکیں، اور پھر اس طرح سے کاروان بنتا چلا جاتا ہے اور اصلاحات ہوتی چلی جاتی ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں نہ کوئی شخص جو ہے شعور سے ہٹ کر زندگی گزارے، نہ کوئی شخص اسلامی اخلاق سے ہٹ کر زندگی گزارے، نہ کوئی تعلیم سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہو، اور نہ کوئی شخص جو انسانیت کے تقاضے ہیں ان سے ہٹ کر زندگی گزارے. ہم انسانیت کے تقاضوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم انسانیت کے پیمانے پر اپنے آپ کو پرکھتے ہوئے آپ سے درخواست کریں کہ آپ بھی ان لوگوں کی جو ہماری طرح کے انسان ہیں ان لوگوں کی طرف بھی نگاہ ڈالیں، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایسے مواقع پر جہاں ہمارے سامنے معاشرے میں کچھ ڈیزاسٹرز، کچھ پرابلمز موجود ہیں، اپنا فرض ادا کریں. یہ ہمارا میسیج ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، اور اس میسیج اور مقصد کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمیں یقین ضرور ہے، اور اس یقین کو مستحکم کرنے کے لیے دنیا بھر سے ہمارے ساتھ آ کر ہمارے بہن بھائی جڑتے بھی ہیں، جڑ رہے ہیں اور جڑتے رہیں گے. اور ہمیں یقین ہے کہ ایک دن ہم کامیاب ہو جائیں گے دنیا سے بھوک، مفلسی، بیماری اور اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں جن سے انسانی زندگیاں متاثر ہیں ان کو ختم کرنے میں بڑی حد تک کامیاب ہوں گے. اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شاہد مسرور آپ سے اجازت چاہتا ہے. پروگرام میں آخری مرحلے میں عمران علی صاحب سے ہم ایک کلام سنیں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دے، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دے، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دے، جے ہو جے بھی ہاں میں ہاں سرکار دے، جے ہو جے بھی ہاں میں ہاں سرکار دی. کیوں پھرا میں منگتیاں تو منگ دی، کیوں پھرا میں منگتیاں تو منگ دی. میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی، میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی. اللہ دی سانو کوئی بھوک نہیں، اللہ دی سانو کوئی بھوک نہیں، بھوک ہے تیرے دیدار دی، بھوک ہے تیرے دیدار دی. اور کوئی سن کے خوش نہیں ہوندا نہ ہووے،
کے خوش نہیں ہوندا نہ ہووے گل کرنی ہے اساں سرکار دی گل کرنی ہے اساں سرکار دی مہربانہ یہ آج جو حالات چل رہے ہیں اس پر شعر ہے کہ مہربانہ سونیا من موڑیا مہربانہ سونیا من موڑیا دیکھ جا حالت کدے بیمار دی دیکھ جا حالت کدے بیمار دی اور جو ملی عزت نیازی جگ تے جو ملی عزت نیازی جگ تے مہربانی ہے میرے سرکار دی مہربانی ہے میرے سرکار دی لجپال دی مہربانی ہے میرے سرکار دی مہربانی ہے میرے سرکار دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی اللہ دی سو اللہ دی سو سانو کوئی بھوک نہیں اللہ دی سو سانو